ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور یہ صرف اسی کا ترجمہ نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم تو نازل ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، کلمہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہمارے پردادا تھے۔ اور محمد اللہ کے رسول جو مٹی ہو جائے وہ تھے ہوتے ہیں، اور جو زندہ ہو وہ ہیں ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ترجمہ یہی ہے، محمد اللہ کے رسول اللہ کو۔ میں کہتا ہوں کلمے میں کہتے ہیں، اور باہر کہتا ہے کہ نہیں، عربی میں کہتے ہیں کہ ہیں وہ، اور اردو میں کہتے ہیں، کیونکہ عربی میں تو دھاندلی کوئی نہیں کر سکتا، اپنی اپنی جو ہے نا وہ پھر زبانوں میں دھاندلی، ترجمے میں کرپشن ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ جب تک سنی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے تو امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو یہ سارا جہان بتاتا ہے کہ وہ ہیں۔ اب میں صوفیانہ کلام نہیں کرتا، کتب کی دو قسمیں بیان فرمائی، کتب کی دو قسمیں، ایک وہ جس کا خلیفہ ہوتا ہے، جس کے بعد آتا ہے، جانے کے بعد آ جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا چونکہ وہ رہتا ہے، وہ ہے قطب الاقطاب، اور وہ روح مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صوفیان مشکل چیز تھی، میں نے وہ عرض کر دی، موضوع نہیں، موضوع ہے آج محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ بس آج ترجمہ ہے معہ پر، کہ یہ کیا ہے؟ معہ فرمایا جو ان کے، ارے قربان جائیے، قرآن نے جو تعارف کروایا گھر والوں یا در والوں سے نہیں کروایا۔ یہ تقسیمیں آج ہو گئیں، لیکن قرآن تو فرماتا ہے یہ دیکھو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ کون ہے، گھر والے ہوں وہ بھی ساتھ ہیں، در والے ہوں وہ بھی۔ لوگ کہتے ہیں شاید کہ در والوں کی شان کم ہو جاتی ہے، جملہ قابل غور، اہل علم باشعور توجہ فرمائیں، در والوں کی شان کم نہیں ہوتی، یہ تیرا میرا نہیں، مصطفیٰ کا در ہے، اور اولیاء کا در ہو، قرآن اٹھائیے، تفسیریں اٹھائیے، اولیاء کے در کی شان یہ ہے ان کے در پہ کتا بیٹھ جائے خدا جنتی بنا دے، تو جس مصطفیٰ کے در پر صدیق اکبر بیٹھا ہے، صدیق اکبر بیٹھا، اور اہل علم جانتے ہیں کتے تو بڑی منتیں کر کر بیٹھا تھا، وہ تو بھگا رہے تھے، اور یار کو تو مصطفیٰ نے بڑی محبت میں بٹھایا ہے، بڑی محبت میں بٹھایا ہے۔ کتا تو بڑی منتیں کر کے بیٹھا تھا، بھگا رہے تھے نا اس کو تو، اور صدیق کو تو بڑے پیار سے بٹھایا ہے۔ برسر تذکرہ ایک عرض کر رہا ہوں، بڑی قابل غور ہے، بخاری شریف، لوگ مغالطہ ڈالتے ہیں، یہ بھی حضور آج کل معاملہ الگ آ گیا ہے، دودھ لینا ہو تو دودھ والے کے پاس جاؤ، دوائی لینے ہو تو ڈاکٹر کے پاس، اور علم لینا ہو تو پلمبر کے پاس۔ پتہ نہیں میں کہاں بیان کر رہا ہوں، انجینئر توجہ فرمائیے، وہ انجینئر جو ہے، اللہ اکبر، دودھ آپ کو دودھ والے سے ملے گا، اور دوائی آپ کو ڈاکٹر سے ملے گی، اور علم کہاں سے ملے گا؟ یہ علماء سے ملے گا، علماء سے ملے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پڑھے لکھے بھی، میرے پیر صاحب فرماتے ہیں ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے، ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے،
اللہ اکبر کبیرہ، کہیں ہم دور نہ نکل جائیں۔ میں انشاءاللہ حاضر ہوں، کیونکہ یہ تو ذمہ داری ہے، میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ بخاری شریف پیش کر رہا تھا، یہ جو محمد علی انجینئر اس کے والے سے، وہ معذلہ ثم معذلہ، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد مر گیا، یہ اس نے ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ اس نے کہاں سے کیا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک سیاستہ سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا خطبہ، جب صحابہ اکرام علیہم رضوان غم فراق مصطفیٰ میں نڈھال ہو رہے تھے، اور لوگ جو ہیں، کچھ لوگ جو دور دراز سے رہتے تھے اور قرب نہ پایا، وہ مرتد ہو رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب وصال کر گئے۔ کیا کر گئے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ ہے کہ محبوب وصال کر گئے، خلیفہ اول کہتے ہیں وصال کر گئے، تم کہتے ہو زندہ ہے۔ آئیے حدیث پاک سمجھیے، خالی سنیں نہ سمجھیں۔ زمانے ہوتے ہیں تین، بولیے زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک وہ جو کہ گزر گیا، جیسے نماز مغرب پڑھی، یہ گزر گیا۔ ایک ہے جو گزر رہا ہے، اسے چل رہا ہے، اسے بولتے ہیں حال۔ اور ایک ہے وہ جو آئے گا، اس نماز عشاء ہم پڑھیں گے، یہ کیا ہے؟ مستقبل۔ تو زمانے کتنے ہو گئے؟ اچھا، عربی میں بھی ایسے، انگلش میں بھی ایسا ہی ہے، ہر زبان میں زمانے کتنے ہیں؟ تین۔ اتنا تو سمجھ گئے۔ مزید سمجھیے کہ ماضی میں جو آتا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور حال والا کیا کہتا ہے، اور آنے والا کیا کہتا ہے۔ جو لفظ ماضی میں استعمال ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کام ہوا تھا جس کی خبر دے دی گئی۔ ایک کام ہوا تھا جس کی خبر دے دی گئی، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اب بھی ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر نماز مغرب آپ نے پڑھی، تو میرے کہا اس لیے چپ لگی رہا، ابھی بھی نماز مغرب پڑھ رہے ہیں۔ او بھیا نماز میں نہیں بول سکتے، اب تو بول سکتے نا بھائی۔ نماز مغرب ہم نے تو کیا اب بھی پڑھ رہے ہیں؟ تو اس سے پتا چلا کہ ماضی میں ایک کام ہوتا ہے، اس کی خبر دینے کے لیے زمانہ ماضی آتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے جو لفظ استعمال کیا وہ ماتا ماضی کا کیا ہے۔ بولے بولے سنی بولے ذرا، کیسے نہیں بھائی؟ حال کا نہیں کیا، یا ابھی بھی وہ وصال کیے ہوئے ہیں یا کریں گے، نہیں، ماتا فرمایا۔ اور یہ زمانہ ماضی کے لیے آتا ہے، اور زمانہ ماضی میں ایک کام جو ہو اس کی خبر دی جاتی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب قیامت تک وہی حالت رہے گی۔ نہ آپ نے فرمایا ان کا وصال ہوا، بولے بولے ان کا وصال ہوا، اب زندہ ہیں یا نہیں۔ آئیے صدیق اکبر کا عمل دیکھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یارو جب میرا وصال ہو جائے، عرض کی حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا میرا جنازہ یار کے پاس لے جانا ہے اور جا کر اجازت مانگنی ہے۔ بولے کیا کرنا ہے؟ اجازت زندہ سے مانگی جاتی ہے کہ مردہ سے مانگی جاتی ہے؟ تو زندہ سے مانگی جاتی ہے کہ مردہ سے مانگی جاتی ہے؟ گھر میں آؤ تو حکم ہے پہلے اجازت لو، قبرستان میں جانے اجازت لینی پڑتی؟ نہیں سمجھے یار، سمجھے نہیں میں نے کیا بیان کیا۔ قبرستان جائیں اجازت نہیں، اور گھر آئیں تو کیوں بھائی؟ کیونکہ یہاں زندہ ہے۔ بولے بولے گھر والے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے تو مصطفیٰ کے در پر لے جانا ہے۔ عرض کی حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا اجازت مانگنی ہے۔ فرمایا اجازت مانگ کر کیا کرنا ہے؟
فرمایا اجازت مل جائے تو یار کے قدموں میں. اب جملہ سنیے، ایمان تازہ کیجیے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا وصال ہو گیا، کیا قیامت تک وہ اسی حال میں ہے؟ میں نے کہا صرف ان کا قول نہ دیکھو، صدیق کا عمل دیکھو کیا فرما رہا ہے. صدیق کا عمل بھی بتاتا ہے کہ وہ ہم نے ایک خبر دی تھی، اب کیا حال ہے. فرمایا وہ محبوب زندہ ہیں. بولے کیا ہے وہ؟ یہاں پر قابل غور دے رہا ہوں بات. سیدنا صدیق اکبر کا فرمانا کہ اجازت مانگنا صدیق کا عقیدہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہے. صحابہ کا جانا اجازت مانگنا بتاتا ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے مصطفیٰ زندہ ہے، اور مصطفیٰ کا اجازت دینا بتاتا ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہے. مصطفیٰ زندہ ہے. جملہ قابل غور ہے. کوئی کہہ سکتا ہے صحابہ کا عقیدہ ہے، حدیث پیش کرو. جملہ قابل غور ہے. سیدنا صدیق اکبر بقیہ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ مصطفیٰ زندہ ہے. یہ عقیدہ کتنا ہے؟ درے مصطفیٰ سے مصطفیٰ نے اس کی حقانیت پر سند جاری فرما دی اجازت دے کر. بولے کیا کر کے؟ اجازت دے کر. اور اجازت بھی کتنے پیارے الفاظ کے ساتھ عطا فرمائی. اس سے ایک اور شبہ بھی دور ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کھا لیا تھا باغ فدق. میں نے کہا تیری بیٹی کا کوئی حق کھا کر آئے گھر میں نہیں آنے دیں گے. میں نے کہا تو اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہے تو مصطفیٰ اور بیٹی بھی فاطمہ تو زہرا. آقا علیہ السلام فرماتے لے جاؤ اس کو حق کھا کر آیا ہے. نہ، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اوصل الحبیب الی الحبیب. فرمایا یار آ گیا ہے، یار غار کو آ یار مزار بھی بنا کر جاؤ. یار غار کو آ یار مزار بھی بنا دو. اتنی محبت میں